نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ادا کریں کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ مجلس نصیب فرمائی اور چند ایسے تجربات لوگوں کے سننے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس سے ہم اپنی زندگی کی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ ابھی میں جو آپ کو سنانے لگی ہوں مردوں کو نہلانے والی ایک خاتون ہیں، انہوں نے اپنی چند چیزیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری طرف سے چند تجربے کہہ لیں، چند نصیحتیں کہہ لیں، چند وصیحتیں کہہ لیں جو آپ سب تک پہنچائیے، سب تک پہنچائیے کہ کس طرح انسان بے بس ہے اس دنیا سے جاتے ہوئے اور کتنا خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کی سگی اولاد ایون کہ بیٹیاں اس کے پاس کھڑی ہوتی ہیں جو اس کی نوز پن تک کی مالک بن کے کھڑی ہوتی ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوتی جب ہم ان کو غسل دے رہے ہوتے ہیں۔ اور چند باڈیز تو وہ کہہ رہی ہیں میں نے ایسی دیکھی جو شادی والے دن کی دلہن لائی گئی، جو شادی کے دوسرے دن کی کچھ دلہنیں لائی گئیں۔ ارے موت دیکھ کر نہیں آتی، موت بتا کر نہیں آتی۔ اس نے کچھ ایسے تجربات بتائے کہ باجی یہ لوگوں تک پہنچائیے کہ یہ بہت بڑی بڑی غلطیاں لوگ کر رہے ہیں اور بہت غافل ہیں اپنی موت سے۔ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہلایا اور بڑی بڑی عورتوں کو بھی وہ کہتی ہے نہلایا ہے۔ اللہ اکبر! بتائیے لوگوں کو کہ اپنی موت کی تیاری 24 گھنٹے کر کے رکھیں، 24 گھنٹے اپنے زندگی کو موت کی تیاری کے لیے تیار رکھیں کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن اس مسافر خانے کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اپنے اصلی سفر کی طرف چلے جانا ہے، اس سفر کی طرف جس کی تیاری کے لیے میں اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، اس کی طرف ہمیں جانا ہے۔ تو اس نے چند پوائنٹس بتائے جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ان پوائنٹس سے پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اپنی دنیا میں ہی آخرت کی تیاری کر لیجئے۔ مردوں کو نہلانا اور اس سے چند وصیتیں لینا اور ہمیں دینا، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ اپنے سامنے بے جان ہوتا ہوا کافی لوگوں کو دیکھ چکی تھی۔ تو اس نے کہا کہ باجی چند لڑکیاں تو ہمارے پاس ایسی آئی تھی کہ جنہوں نے آرٹیفیشل نیلز لگوائے ہوئے تھے جو ہفتے ہفتے بعد اترنے ہوتے ہیں، وہ اتارنے کی اتنی کوشش کی گئی ہے، حتیٰ کہ ان کے مردے کے میت کے ہاتھوں کو ہم نے آدھا آدھا گھنٹہ گرم پانی میں رکھا لیکن وہ نہیں اترے، تو آخر کار ہمیں یوں ہی ان کو دفنانا پڑا، ان کا غسل ہی نہیں ہوا۔ اور کئی عورتوں نے باجی پرماننٹ لیشز اور یہ پرماننٹ جو ہیں یہ لگوائے ہوئے تھے ایز اے فیشن۔ ایک مجبوری ہے، کینسر کی وجہ سے آپ کے بال چلے گئے، کوئی مجبوری ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ جو یہ ایکسٹینشنز اور یہ لیشز لگواتی ہیں شو مارنے کے لیے، فیشن کے لیے، اور وہ مرنے کے بعد نہیں اترتی تو کیسے آنکھیں نوچے کوئی آپ کی، کیسے غسل آپ کا مکمل کروائے ہیں؟ تو اللہ کا واسطہ اپنے حالات کو سوچ سوچ کر چلیے کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ یہ مردوں کو غسل دینے والی عورت کا سنیے، 1 سال تک مردوں کو نہلانے والی ایک خاتون نے کچھ نصیحتیں کی ہیں، آپ بھی سن لیجئے۔ یو اون نتھنگ، کچھ بھی آپ کا نہیں ہے۔ یور ویلتھ، یور ہاؤس، ایون یور باڈی، ایون یور نوز پن از ناٹ فار یو۔ کچھ بھی آپ کا نہیں، اکیلے جانا ہے، اکیلے جانا ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ کون بتا رہی ہے؟ غسل دینے والی ایک عورت بتا رہی ہے مردوں کو کہ جب میں غسل دیتی ہوں بہت امیر امیر خاندانوں کی عورتوں کو دیتی ہوں، لیکن ان کے ساتھ کچھ نہ جاتے ہوئے جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پیسہ پیسہ کرنے والی یہ عورتیں چند سیکنڈز میں کہاں چلی گئیں۔ اور نمبر 2 کہ موت عمر نہیں دیکھتی، تیاری ہر وقت رکھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت چھوٹے بچے کو بھی اور بہت بڑی عورت کو بھی، بہت بڑی مائی صاحبہ کو بھی، جوان لڑکیوں کو شادی کے دوسرے دن بھی میں نے دلہنوں کو بھی نہلایا ہے۔ موت کسی کو نہیں دیکھتی۔ اور نمبر 3 وہ کہہ رہی تھی کہ خیال رکھیے کہ جب بھی کوئی میک اپ کا یا کوئی کاسمیٹکس کی ایسی چیز ہو تو خیال رکھیے کہ وہ جسم سے چپک نہ جائے، جیسے کہ
ایکرائلک جیسی چیزیں، جیل ٹائپ، جیسے ہم آرٹیفیشل یہ لگاتے ہیں، نیلز لگاتی ہیں ہم عورتیں، اور آرٹیفیشل ہم وگز لگا رہی ہیں، آرٹیفیشل ہم لیشز لگا رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں مرنے کے بعد ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن مردے کے جسم سے وہ نہیں اترتی ہیں، میت کے جسم سے وہ چیزیں نہیں اترتی ہیں. ارے اللہ سے ملنے جا رہے ہیں اور وہ غسل بھی آپ کا ایسی ناپاکی میں ہیں، اللہ سے ملنے، اللہ سے ملاقات ہو، وہ بھی ناپاکی کی حالت میں کہ اللہ تو پاک ہیں، پاکی کو پسند فرماتے ہیں. آخری سفر ہم طے کر رہے ہیں، کہیں ذرا سا سفر ہو ہم کہتے ہیں نہا دھو لو کسی کو بدبو نہ آ جائے. آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا سفر ہم طے کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس سے کتنا تعفن، اور ہم تو پاک ہی نہیں، ہم تو پاک ہی نہیں. یہ وہ بتا رہی ہیں کہ نصیحت کیجیے اپنی بچیوں کو کہ اپنے جسموں پر ایسی کاسمیٹکس نہ لگوائیں کیونکہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے، موت بتا کر نہیں آئے گی. جو لڑکیاں ہمیں کہتی ہیں باجی 7 دن نیل پالش لگا لیں، تو 7 دن نیل پالش نہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے، کب آ جائے. یہی بتا رہی ہیں یہ کہ میں نے دوسرے دن کی دلہنوں کو بھی اپنے پاس آتے دیکھا ہے، بلکہ میں نے بارات پہ جاتی ہوئی گاڑیوں کو الٹ کر دلہنوں کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ میت کے اوپر سے جب ہم یہ چیزیں اتارنے کی اور کھینچ نہیں سکتے، نیلز کہاں سے کھینچیں گے. اللہ اکبر. اسے قبر میں ڈال کر ہمیں شک ہے کہ یہ پاک بھی ہے یا نہیں. اور کہنے لگی وہ عورت جو غسل دیتی تھی کہ قبر وہ پہلی جگہ نہ ہو جہاں پر آپ کو ڈھانپ کر بھیجا جا رہا ہو، بلکہ وہ ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ نے دنیا میں بھی ہمیشہ اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہو، تو اللہ پاک کے پاس جب جا رہی ہیں تو اسی پردے میں آپ کو بھیجا جا رہا ہو. یہ کیسی دنیا ہے کہ جاتے وقت تو اتنا ڈھانک رہے ہیں کہ 5 کپڑوں میں ڈھانپ رہے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایک کپڑا بھی لیتے ہوئے ہمیں آوازاری ہوتی ہے. ہیں؟ تو اپنے آپ کو ڈھک چھپا کر رکھیے. عورت کا مطلب ہی چھپانا ہے، ڈھکانا ہے. اللہ اکبر. بھیجا جا رہا ہے آپ کو اللہ کی طرف. اپنی ڈریسنگ ایسی رکھیے، اپنے کپڑوں کے معاملات میں ہدایات کو فالو کیجیے، اللہ کی دی ہوئی ڈائریکشنز کو فالو کیجیے. اللہ اکبر. انسان کی نا یاد رکھیے گا ایک حقیقت ہے کہ جب اسے دھکا لگتا ہے نا، یا ایک دم سے کوئی ٹائر چھت پہ پاؤں پہ چڑھ گیا، یا ایک دم سے کسی نے دھکا دیا، یا کوئی سوئی چبھ گئی یا کچھ بھی، تو اچانک منہ سے وہ نکلتا ہے جو ہماری عادت ہوتی ہے. جن کی گالیوں کی عادت ہے وہ گالیاں دیتے ہیں، جو اللہ کے ذکر کی عادت ہے وہ بسم اللہ کہہ دیتے ہیں. آپ دیکھیے کچھ لوگ فوراً ابھی دھکا لگا نہیں اور گالی دینا شروع کر دی اپنے آپ کو اور سامنے والے کو. عادت تھی نا، عادت تھی. اس لیے تو موت کے وقت انسان کے منہ سے وہی نکلتا ہے جو اس کی عادت ہوتی ہے. تو کوشش کیجئے. وہ کہہ رہی تھی کہ دنیا میں زندگی میں اچھی باتیں کر کر آئی ہے، ورنہ کئی ڈیڈ باڈیز وہ کہہ رہی ہیں ہم نے ایسی حالت میں دیکھی کہ ان کی حالتیں دیکھنے والی نہیں تھی. اور یہ ڈاکٹرز نے بھی بتایا، یہ ڈاکٹرز نے بھی بتایا. نور محمد صاحب ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، ڈاکٹر ہیں، اینستھیزیا دیتے ہیں. تو انہوں نے اپنی کتاب میں بتایا کہ ہمارے پاس ایک لڑکا لایا گیا. اس لڑکے کو لاسٹ اس کے گھنٹے تھے ہمارے پاس، آئی سی یو میں تھے، وہ آئی سی یو میں تھا وہ لڑکا. تو اس لڑکے کو ہم کہتے تھے کلمہ پڑھ، اور وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا. وہ آخری وقت میں گانے گا رہا تھا. ہم نے اس کے والد کو کہا یہ لڑکا کلمہ نہیں پڑھ رہا، ہم اس کو کیسے بتائیں کہ اس کا آخری وقت سٹارٹ ہو چکا ہے. تو اس کے والد نے کہا آپ اس کو کیا کلمہ پڑھائیں گے، آپ اس کو صورتیں سنا رہے ہیں، یہ تو خود حافظ قرآن ہے. ارے پھر پڑھ کیوں نہیں پا رہا؟ کیونکہ اس کو گانوں سے محبت تھی. اور ایک لڑکے کا دیکھا کہ مرتے وقت اس کا چہرہ کبھی نیلا ہوتا ہے کبھی پیلا، اور اس کی زبان سے ایسی ڈراؤنی آواز آ رہی ہے کہ پورا وارڈ ہی ڈر گیا. ایسی ڈراؤنی آواز کہ پورا وارڈ ڈر گیا کہ یہ کیسی آواز آ رہی ہے اس کے منہ سے. ہر مریض کہے کہ ہمیں یہاں سے باہر لے چلو. تو کہا یہ وہ لڑکا تھا جو موت سے پہلے اپنی والدہ کو مارا کرتا تھا. اللہ کا واسطہ اپنی زندگی کے معاملات سیدھے رکھیے. میں اپنی زندگی کے معاملات سیدھے رکھیے تاکہ آپ کی آخرت کے معاملات سیدھے رہیں. کوئی پتہ نہیں کیا وقت آئے اور کب ہماری موت آ جائے. گالیاں دیتے ہوئے نہ آئے.
غیبتیں کرتے ہوئے نہ آئے. آخری کلام وہی انسان کا ہوتا ہے جس پر اس نے زندگی گزاری بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو اپنا احتساب کیجئے، اپنا احتساب کیجئے. اللہ. ایک نرس تھی کہا لائی گئی، اس نرس کو بہت زیادہ یہ شاپنگ کا شوق تھا، تو وہ لڑکی کے بار بار کہتی تھی گاڑی نکالو، میں نے کہاں جانا ہے، شاپنگ کرنے جانا ہے، کیونکہ اس کو شاپنگ کا شوق تھا. اللہ اکبر. تو اپنا خیال رکھیے. دنیا میں بھی یہ چند نصیحتیں تھی جو غسل تو ہم بھی دیتے ہیں میتوں کو، لیکن یہ چند سے ہم پوچھتے ہیں تو ان کی طرف سے یہ پہنچی. دیکھیں جب ہمیں ایک دم ڈائگنوز ہو جائے نا کہ ہمیں کینسر ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اور لاسٹ سٹیج پہ چند ہمارے پاس منتھس ہیں یا چند ڈیز ہیں، تو ہماری زندگی کا طرز عمل یہ نہیں ہوگا جس طرز عمل سے ہم ابھی رہ رہے ہیں. بدل جائیں گے، ایک دم بدل جائیں گے، ایک دم زندگی ہماری چینج ہو جائے گی. اللہ اکبر. اپنی رنجشیں جھگڑے ختم کر دیجئے، ختم کر دیجئے، سیٹلڈ کر لیجئے. گٹھڑیاں بنا بنا کے رکھی ہوئی ہیں کہ آخر میں اتار دیں گے، وہ آخر کب آئے گی پتہ نہیں، پتہ نہیں وہ کب آئے گی. اب کہتے ہیں کہ ایک بابا آیا اور وہ کہہ رہا تھا موت کے وقت، اللہ اکبر، وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں نے زمین ہتھیا لی ہے، اپنے بھائی کی میں نے سائن کروا لیے ہیں، بیٹوں یہ زمین کھا لینا. یہ ایک بابے کی موت کا واقعہ ہے. میری بہنوں، ایک وقت آتا ہے جب ہماری یہ طاقت، ہمارا یہ حسن، ہمارا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیا رہ جائے گا؟ اس وقت کچھ باقی نہیں رہے گا. اللہ. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہونا سیکھیے، چھوٹے چھوٹے نعمتوں پہ شکر ادا کرنا سیکھیے. یہ مت دیکھیے کہ مجھے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، یہ مت دیکھیے بھائی اتنی بڑی چیز تو ملی نہیں، بس اتنی سی چیز ملی. نہیں، چھوٹی پہ خوش ہوئیے، خوش ہوئیے. ہنسیے، مسکرائیے، باتیں کیجیے، اپنے بچوں کو خوشیاں دیجیے. تھوڑی سی زندگی ہے جی، اسی کو غیبتوں سے اور اس کو ناراضگیوں سے بھر کے بیٹھے رہیں گے. آپ نے کبھی غسل دیا ہو نا میت کو تو آپ کو پتا ہو. ہاسپٹل جائیں زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پتہ چلے گا اصل جو نعمت ہے وہ صحت ہے. جیل جائیں تو پتہ چلے گا آزادی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اللہ. قبرستان جائیں گے تو پتہ چلے گا زندگی کتنی بڑی نعمت ہے. جو رات کو مرا اس کے صبح تک کے پلانز تھے نا کچھ، لیکن پلانز لے گیا. اس لیے ویٹ نہ کیجیے. جو تبدیلیاں آپ لانا چاہتے ہیں، لا سکتے ہیں، وہ لا کر آئیے اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں. اپنے بچوں کو کھیلنے دیجیے، اپنے شوہر کے ساتھ ہنسیے، مسکرائیے، باتیں کیجیے. اے نادان انسان غور کر، تو اپنے ہاتھ سے صبح دوپہر شام بارگاہ الہی کے لیے تیار کرتا ہے اور کفن میں لپیٹ کر جا کر چھوڑ آتا ہے کسی کو. مٹی اس کا تکیہ بن جاتی ہے اور پھر بندہ نظر نہیں آتا. کہاں چلا گیا ہمارا عزیز، کہاں چلا گیا ہمارے جاننے والا؟ اس کی ساری دولت یہیں رہ جاتی ہے. اس لیے اپنے جانے سے پہلے اپنی تیاری کیجیے اور اللہ کے بینک میں بہت کچھ جمع کرائیے، بہت کچھ جمع کرائیے. اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اللہ کے بینک میں جمع کرائیے. اللہ کے بینک میں جب ہم جمع کرائیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی. عقل مند وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرے میری بہنوں. عقل مند وہی ہے، ورنہ ناکامی ہے، ورنہ ناکامی ہے، ورنہ ناکامی ہے، ورنہ ناکامی ہے. تاکہ ہم اللہ کے پاس جب جائیں تو ہم ایک اچھے انداز میں جائیں، خوشی سے جائیں، پیار سے جائیں، محبت سے جائیں، تو اللہ ہم سے راضی ہو.